اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت نے کچھ رشتے ہمیں قدرتی طور پر عطا کیے ہیں، یعنی بائی برتھ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو جو ہمارے خون کے رشتے ہیں، یعنی جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ایک بیش بہا نعمتوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم ارادتاً بناتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، جن کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اب یقینی طور پر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اس میں ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ ان رشتوں کا جو اہتمام ہے، جو انتخاب ہے، چند چیزوں پر کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کلام کریں گے، اور بالخصوص جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ازدواجی رشتہ، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔ ان رشتوں میں خاص طور پر جو میاں اور بیوی کے رشتے ہوتے ہیں، یہ خاص طور پر اعتماد کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں، اور اس میں محبت کا، الفت کا، پیار کا اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ یقینی طور پر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم اکثر جب شادی بیاہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی نظر دوڑاتے ہیں، تو جب کوئی بھی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو کسی بھی شادی میں ہم سال 6 مہینے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری توجہ ہوتی ہے جناب کہ دلہن نے کیسا لباس پہننا ہے، کون سے سیلون سے تیار ہونا ہے، کون سا شادی ہال بک ہوگا، کھانے میں کیا کیا رکھا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہماری سال 6 مہینے سے ڈسکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس بات پر ڈسکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے، اور بدقسمتی سے ہم اپنے جو بچے ہیں، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کی کردار سازی یا ذہن سازی نہیں کرتے ہیں رشتوں کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ان کے بعد جو ان سے منسلک رشتے ہیں، یعنی ساس سسر ہیں، نند ہیں، دیور ہیں، سسر کا رشتہ بہت قابل احترام ہے، ان کو کیسے پنپنا ہے، کیسے ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ، کیسا برتاؤ ہمیں کرنا ہے، اس کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، جس کا فقدان ہمیں معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ آج اسی لیے ہم یہ عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ازدواجی رشتے کی اہمیت۔ اس تعلق سے بہت اہم گفتگو آج کے پینل میں یقینی طور پر آپ کے سامنے آئے گی۔ ہماری مہمان شخصیات ہماری بھی تربیت فرمائیں گی، ہمیں تعلیم فرمائیں گی، اور ہمیں بتائیں گی کہ ازدواجی رشتے کی کیا اہمیت ہے اور اسے کیسے مضبوط بنایا جائے گا، کیا طریقے ہیں، اس پر بھی کلام کریں گے۔ مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب، جو مہمان شخصیات آج کے پینل میں شامل ہیں انہیں آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میری بھی دونوں ہی پسندیدہ اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جناب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، جو رونق افروز ہیں، ہمارے اس جو میری پہچان ہے ان کا مستقل حصہ ہیں، سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں، با مقصد گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید آپ کو میری پہچان میں۔ زنیرہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ اب یہ بات ہے کہ ہم سب واقف ہیں اس بات سے کہ کامیاب ازدواجی جو زندگی ہے ہر انسان کے لیے اس اولین ترجیح ہے، اولین ضرورتوں میں شامل ہے۔ آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں، ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ ایک چیز ہم بیان کرتے ہیں، اور میں اس کو خاص طور پر آج پھر ڈسکس کروں گی کہ پہلا رشتہ جو انسانوں کے مابین قائم ہوا وہ بھی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جب آپ اس کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو اس میں ظاہری چیزیں، خوراک، لباس، رہائش تو ہے، مگر رشتوں میں جو بات کی گئی ہے تو وہ ازواج یعنی اسپاؤس، میاں بیوی کی بات کی گئی۔ دنیا میں بہترین رشتے ہیں، اور میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتی کہ اتنے پیارے پیارے رشتے ہیں، لیکن کہیں نہیں کہا کہ جنت میں آپ کو ماں باپ ملیں گے یا بہن بھائی ملیں گے یا آپ کے دوست احباب ملیں گے۔ جو اصل اہمیت دی گئی وہ دی گئی میاں اور بیوی کے تعلق کو۔ تو یہ اکائی ہے معاشرے کی، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں انسانوں کے مابین جو رشتے قائم کرنا اور پھر اس سے معاشرے کا استحکام وجود میں آنا، یہاں پر جو آپ کا سوال ہے کہ کامیاب
شادیاں تو ہوتی ہیں اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، جوڑے تو جانوروں میں بھی بنتے ہیں، ان کی افزائش نسل بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اصل کمال یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ النکاح من سنتی، تو ہم اس بات کو تو سمجھ گئے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نکاح۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی چیز سنت سے پتہ چلی ہے، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ کام کیسے انجام دیا، آپ نے اس کے بارے میں ارشادات کیا فرمائے۔ نماز کا حکم آیا تو بتا دیا گیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو نماز پڑھو۔ تو جب نکاح کی بات آئے گی تو ایک کامیاب شادی ظاہر ہے کہ وہ مقصد پورا کرے گی شادی کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین محبت پیدا کی اور فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یعنی میری نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو ان گنت اپنی قدرتیں اور نشانیاں دکھائی ہیں، یہ ایک یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور کوئی بھی گھر اگر اس میں سکون ہوگا، میاں بیوی سکون سے رہیں گے، گھر مضبوط ہوگا، گھر مضبوط ہوگا تو پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس گھر میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں جنہوں نے آگے چل کے معاشرے کا حصہ بننا ہے، ڈیپینڈ کرے گا اگر شادی کامیاب ہے، گھر میں بھی سکون ہے، محلے میں بھی سکون ہے، سوسائٹی میں بھی سکون ہے، جہاں جہاں پر وہ شخص جائے گا جو جس کے گھر میں سکون تھا، گھر سے سکون لے کر گیا ہے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے، تربیت پانے والے بچے، اگر وہ سکسسفل میرج ہے، اگر وہ کامیاب شادی ہے، تو پھر یہ پورا معاشرہ اس معاشرے پر ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے معاشرے کی بقا کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے شادی کو کامیاب بنانا اور حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب یہ رشتہ خوشگوار ہوگا تو یقینی طور پر جو پورا خاندان ہے، اس کے بعد جو اہل و عیال یعنی بچے ہوتے ہیں، جو پورا گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ بھی خوبصورت ہوگا۔ آپا ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ بھی ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم سوسائٹی میں اکثر دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات میں اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، اگر لڑکے کی بھی غیر ضروری تعریف کی جاتی ہے، لڑکی کی بھی غیر ضروری تعریف کی جاتی ہے، لڑکا شراب پی رہا ہے یا کسی غلط چیز میں انوالو ہے، اس کے عیبوں کو نہیں بتایا جاتا بلکہ چھپایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جس طرح سے ہم نے کہا کہ اگر لڑکی کی بات کی جائے تو وہ گھر گھرستی نہیں جانتی ہے، غیر ذمہ دار ہے، یہ بات بھی بدمزاج ہے، سلیقہ مند نہیں ہے، یہ باتیں بھی بہت زیادہ چھپائی جاتی ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ جو رشتوں کی بنیاد ہے وہ تو سچائی پر رکھنی ہے۔ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کیا کہیں گی، فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے معاشرے کو پاکیزگی دینے کے لیے اس نکاح کو بھی عبادت قرار دے دیا، اور آپ دیکھیے تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے اپنی سنت قرار دیتے ہوئے باقاعدہ بندگی کا ایک طریقہ رکھ دیا کہ اس طریقے سے زوجین کے رشتے میں آ کر پھر اس معاشرے کا ایک حصہ بن جاؤ۔ اور کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم و ملک کے سب سے چھوٹا یونٹ آپ کا فیملی ہے، اور یہ جتنی سٹرونگ ہوتی ہے اتنا ملک سٹرونگ ہے، اتنا قوم سٹرونگ ہے، اتنا آنے والا مستقبل سٹرونگ ہے، کیونکہ بچے اس گھر میں پرورش پاتے ہیں، وہ گھر انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ اور جو آپ نے بات کی، بات کو چھپانا اور جھوٹ پر بنیاد رکھنا، دیکھیں نکاح وہ کانٹریکٹ ہے جس میں آپ اللہ رسول کو گواہ بنا رہے ہیں، وہ بیویاں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تو ایک ایسا مقدس وہ دستاویز ہے کہ جس پر آپ سائن کرتے ہیں یا جب آپ اس رشتے میں بندھتے ہیں تو آپ ایک مقدس کانٹریکٹ میں آ گئے ہیں۔ اب آپ کو اس کی خیال رکھنا ہے، اس کے تقاضوں کا، اس کی ضرورتوں کا۔ تو جو آپ نے بات کی عمومی طور پر میں ان سے دو کیٹیگرائز کروں گی، دو طرح سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا بتانا ضروری ہے ایک دوسرے کو، ان کو علم میں لانا لازم ہے، فرض ہے۔ آپ دیکھیں تو اگر آپ نے عمارت کی بنیاد ہی پہلی اینٹیں ہی ٹیڑھی رکھ دی تو وہ عمارت پوری ٹیڑھی جائے گی۔ اور خاص طور پر جھوٹ اور بات کو چھپانا آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے کاروبار میں پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ غلہ گیلا ہے تو اسے اوپر رکھو، بتاؤ اگر تمہاری چیز میں کچھ ہے تو نقصان دہ چیز ہے تو اس کا سامنے رکھو، عیب جو مال کا ہے اسے دوسروں کو بتاؤ۔ تو بزنس میں اللہ نے پسند نہیں کیا،
تو یہ تو ایک پوری قوم کی بنیاد ہے اس خاندان پہ. زندگی کی ابتدا کرنے ہاں جا رہے جی، ہیں تو دونوں. ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ کوئی اس سے اگر وہ شادی کے قابل نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یا اس میں کچھ ایسی بیماری ہے یا کچھ بھی ایسا عیب ہے جو بتانا بہت ضروری ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا نکاح کا عمل جو ہے اس کے لیے اگر آپ سچائی کی بنیادوں پر رکھیں گے تو وہ زیادہ سٹرونگ ہوگا. صحیح. پھر آپ دیکھیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بچیاں غیر ذمہ دار ہوتی ہیں. ہم یہاں جب تربیت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کئی بار یہ اس پر بات ہوئی ہے کہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں، ایک نئے گھر میں جا رہے ہیں، ایک نئے ماحول میں جا رہے ہیں. تو بچیوں کو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کان میں ان کے ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے دوسرے گھر میں، تو جو عادتیں یہاں ہیں، ایک معصومیت کا دور ہوتا ہے، ایک ماں باپ کے لاڈ پیار کا دور ہوتا ہے، تو بہت سی چیزوں میں وہ سدھر جاتی ہیں جب جاتی ہیں. لیکن جو بیٹوں کی تربیت کرنی تھی اس میں بھی ہم کمزور ہو رہے ہیں یا ویسی تربیت نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے تھی. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو شادی کے بعد اگر وہ بالغ و عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، تو اپنی چیزوں کو، غیر ذمہ داریوں کو دور کرنا چاہیے انہیں، اور وہ کر سکتے ہیں. تو میں انہیں دو کیٹیگریز میں کروں گی کہ ایک وہ ہے کہ جن میں ماں باپ وہ کیا کہیں دوسرے کو کہ غیر ذمہ دار ہے، انشاءاللہ وہ ذمہ دار ہو جائے گی، یا کوئی ایسی برائی تھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اگر توبہ طائب ہو جائے کہ اب شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہو، اب بچوں نے آنا ہے، اس فیملی نے میں نئی مستقبل نے پرورش پانی ہے، تو اپنی عادتیں سدھار لو. تو اگر وہ توبہ کر کے اس کے بعد اس زوجین کے رشتے میں بندھے تو زیادہ خوبصورت رشتہ ہوگا، زیادہ ذمہ داریوں سے آپ نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے. یہ دونوں کے لیے ایک نئی ایک زندگی میں داخل ہونا ہے. تو دونوں کو سوچنا ہے اپنی عادتوں کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں کہ ہم اسے بہتر بنائیں تاکہ ہم نئے فیز میں داخل ہوں تو نئی ہم سوچ تو کے بلکہ ساتھ. جس طرح سے آپ نے بیماری کی بات کی یا دیگر اگر کوئی ایسی برائی ہے تو سب سے آسان حل یہی ہے شادی کر دو، صحیح ہو جائیں گے. اکثر ہم نے یہی سنا لڑکوں کے بارے میں بھی کہ اگر بگڑے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے، نہیں شادی ان کا حل ہے، آپ شادی کر دیں، ساری ذمہ داری اس بیچاری لڑکی پر کہ وہ آئے گی تو نئے سرے سے صحیح کرے گی اس کو. تو یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے اور اس کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، وقفے سے لوٹیں گے تو مزید اس بار کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ازدواجی رشتے کی اہمیت، اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ رشتہ، کیونکہ ظاہر ہے اس سے ایک فیملی بنتی ہے، خاندان وجود میں آتا ہے. ہماری جو مذہبی اسکالر ہیں، دینی اسکالر ہیں، ہمارے اسی موضوع کے حوالے سے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرما رہی ہیں، ہمیں تعلیم فرما رہی ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف فرما ہیں اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب مزید ایک نئے پہلو سے بات کرتے ہیں کہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب شوہر ہے، بہت بعض جو شوہر ہیں بڑی معذرت کے ساتھ بہت بد مزاج بھی ہوتے ہیں، بیویوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اور یہ ظاہر عمومی رویہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ازدواجی رشتے میں یہ جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ازدواجی رشتے میں، ازدواجی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پھر وہی بات ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بات وہیں سے شروع ہوگی اور وہیں ختم ہوگی. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. یہ تو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ شوہر بیوی سے سختی کرے یا گالی دے یا اس پر ہاتھ اٹھائے. بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے تاکید فرمائی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے، اس کے ضرر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. پھر گالی دینا، سباب المسلمی فسوق، فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اب آ جائیے بات ہاتھ اٹھانے کی، تو ایک حدیث مبارکہ کا صرف مختصر سا میں وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ بڑے بڑے عبادت گزار افراد جن کے اعمال نامے بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، مگر قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ کسی ایک شخص پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، کسی ایک پر تہمت لگا دی ہوگی یا کسی ایک سے بد کلامی، بد زبانی کی ہوگی. یہ عام رویہ ہے. یہ تو تربیت گھر سے ہوتی ہے. جس کو گالی دینے کی عادت ہوگی وہی گالی دے گا، اور پھر عورت کو گالی دینا اور پھر بیوی کو، یہ تو
قدرے مشکل چیز ہے نا کہ آپ بہت سے مرد ایسے ہیں باہر ان کی سلینگ لینگویج ہوتی ہے یا ابیوزو لینگویج یوز کرتے ہیں مگر گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ باہر کس قسم کی زبان بول رہے ہیں. گھروں میں احتیاط کی جاتی ہے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے خیال کیا جاتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جب خواتین سے اس نے سلوک کی تاکید فرمائی, قرآن پاک میں بھی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جو معروف ہے نا اس کے کئی مفہوم معنی ہیں, کئی تفسیر اس کی مفسرین کرام نے کئی طرح سے تشریح کی ہے. نرمی, وقار, رسپیکٹفل, یہ سارے انداز خواتین سے گفتگو کے اور بات چیت کے ہونے چاہیے. مرد کو جو خاتون سے رویہ رکھنے کا حکم دیا گیا اس میں جو تاکید آپ کو زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نظر آئے گی وہ آئے گی نرمی کے بارے میں. کیوں؟ میں اس کی چھوٹی سی ایک وضاحت کرنا چاہتی ہوں. مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سخت مزاج بنایا ہے, وہ سخت ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی بہت سی جگہوں پر. خواتین کو نرم مزاج بنایا ہے. تو ان دونوں کا جو رشتہ ہے, یہ جو دونوں کی پارٹنرشپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک تعلق ہے میاں اور بیوی کا, جو اس ریلیشن شپ میں وہ ایک دوسرے کی کوالٹیز کو ایک دوسرے سے انہینس اپنے آپ کو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو, مرد کی سختی عورت کو تھوڑا مضبوط بناتی ہے, وہ اس کی ایسی تربیت کر سکتا ہے, اس کو سمجھا بجھا سکتا ہے. عورت کا نرم مزاج مرد میں محبت پیدا کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں سختی سے تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خواتین کے, عورتوں کے یعنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو جتنا زیادہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک میں اچھا ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی اس کا مقام ہوگا. فرمایا خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں, یہاں جو ہے نا گھر والوں سے مراد فیملی ممبرز نہیں ہے, پرٹیکولرلی سب نے اس کی تشریح کی ہے کہ بیوی, وائف, جو بیویوں سے اچھا ہے اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب نے, آپ اگر اپنے نبی کی سنت دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی سے سختی سے بات نہیں کی, کسی کو نہیں جھڑکا, بلکہ اگر خواتین سختی کریں تو اس سے منع فرمایا کہ تم نرمی کا رویہ اختیار کرو. اور فرمایا کہ مومن مرد اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھ سکتا, اس سے نفرت نہیں کر سکتا. اگر اس کی کوئی ایک خصلت ناپسند ہے تو کوئی ایک خصلت پسندیدہ بھی ہوگی. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ مرد مرد رہے نہ عورتیں عورتیں رہیں. تو مقصد یہ تھا کہ مرد کا ظرف عورت سے الجھنے میں نہیں ہے. مرد میں جو سختی تھی نا وہ مشقت کے لیے تھی, وہ کفار کے لیے تھی, وہ جہاد کے لیے تھی. اب مسئلہ ہے کہ اور کوئی اپرچونٹیز تو ہے نہیں لڑنے کی, تو وہ ساری فرسٹریشن اور جو سختی ہے نا وہ کہاں نکلی. نہ ایسی مشقت کی جابز کرتے, خواتین کی طرح اکثر ریلیکس ہو کے بیٹھنے کے کام زیادہ آ گئے. تو چونکہ ان کے اندر جو فطری طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی تھی, جو سختی تھی, جو اسٹرینتھ تھی, جو انرجی لیول تھا, وہ کنزیوم نہیں ہو پا رہا. تو جب وہ نہیں ہو پا رہا تو وہ سارا غصہ اور فرسٹریشن وہ بیچاری بیوی کے اوپر ہی جا کر, ورنہ آپ یہ دیکھیں جب کہیں مردوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے باہر تو بیویوں سے بڑی ان دنوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی ہے. تو مسئلہ سارا کا سارا یہی ہے. جاتے ہیں آپ کے باس ہیں جہاں پر آپ نہیں کچھ کہہ پاتے ہیں تو وہ ساری فرسٹریشن آپ آ کے گھر پر نکالتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ وہاں کچھ نہیں کہہ پاتے, آپ وہاں کمزور ہیں, تو اس حوالے سے آپ گھر میں مضبوط ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے. اب آپ کی جانب بڑھوں گی اور اب ایک اور بھی رخ سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے آپا کہ بیوی بہت نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے, اور شوہر فاسق و فاجر ہے, عبادات نہیں کرتا ہے, یہاں تک کہ بیوی کو عبادت سے بھی روکتا ہے. اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ کلام فرمائیے. شکریہ زینب. دیکھیں اسلامی تہذیب و تمدن کی جو اساس ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے, ہماری وہ فیملی ہوتی ہے. اب دشمنان اسلام نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ اس کو تخت و تاراج کر دیا جائے, اس پوری تہذیب کو, اس پوری ثقافت کو, اور اس کا جو ہدف رہا وہ ہمیشہ عورت رہی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو سچویشن ابھی آپ نے بتائی کہ اگر عورت نیک ہے, پاک باز خاتون ہے, تو اس کا شوہر بالآخر ضرور پلٹ کر آئے گا. ایک فرد بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ سٹرونگلی کھڑا ہوتا ہے تو پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گڈ وائبز میک گڈ لائف.
کیا تو بات ہے. ایسی وائبس نکلتی ہیں ہاں. نیکی کی جو اوریجنلی نیک ہو. صحیح. لازم اس کا اثر شوہر پر پڑے گا, لازم اس کا اثر بچوں پر آئے گا, بالکل جس کا ایسے ہی. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بنیادیں پھر سٹرونگ رہتی تھی. اب ہمارے اس پر وار کیا گیا کہ وہ عورت کیوں نیک اور پاک باز رہے, اور اس کے لیے کیا کیا گیا. ایک طرف تو لبرلز نے حقوق اور اختیارات کی جنگ کی بات کی کہ یہ عورت کو حق نہیں دیا جا رہا, عورت کو آزادی نہیں دی جا رہی, اور مرد نے اسے کچل کے رکھا ہوا ہے, حالانکہ وہ گھر کی ملکہ, گھر کی بادشاہ ہے, وہ اسے پوری وہ سلطنت ملی ہوئی ہے. مرد تو اس کے لیے کما کے لا رہا ہے, مرد سارا دن مشقت کس لیے کر رہا ہے کہ بیوی اور بچوں کو کھلائے. اگر اس پہلو سے سوچے گی تو عورت شکر گزار ہوتی ہے, عورت اپنے گھر کو بہتر انداز سے سنبھالتی ہے. مگر اب کیا ہوا, حقوق اور اختیارات کی جنگ ایک طرف چھیڑ دی گئی, دوسری طرف پارلرز, کاسمیٹکس, میڈیا, بے حیائی, خود غرضی, صنعتی کلچر کو فروغ دینا, جس سے کیا ہو رہا ہے کہ واقعی ہماری عورت جو ہے وہ اس نیکی سے باہر آ رہی ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالے. صحیح. ہمارا پروگرام دیکھنے والے بھی خواتین ہیں زیادہ, اگر شوہر برائی میں مبتلا بھی ہے تو آپ میں ایک مسکراہٹ رہنی چاہیے, اس سے بات کرتے ہوئے اپنی نیکی اور عبادت کو اپنے ان فارغ اوقات میں لے جائیں, نفلی عبادات کو, جس میں شوہر تنگ نہ ہو. صحیح. آپ اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور آپ قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتی ہیں, آپ نفلی عبادت شروع کر دیتی ہیں, تو یہ آپ اس شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے اس کو اٹینڈ کریں, اپنی نیکی اس کو مسلط نہ کریں گھر پر, بلکہ نیکی کی اوریجنل صورت ہی تب بنتی ہے جب آپ فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کر رہی ہوں. تو اصل نیکی ہی یہ ہے کہ اس شوہر کا آپ خیال رکھیں, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. اس کے بعد جب وہ سو جائے تو آپ اپنی عبادت کیجئے, یا جن اوقات میں وہ گھر سے باہر ہے اس وقت کیجئے. تو آپ یقین رکھیے اللہ پر کہ آپ کی نیکی اس کو بدل کے رکھ دے گی. ایک شخص چوری کرتا ہے اور تہجد کی نماز بھی ساتھ پڑھتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں تہجد کی نماز اسے چوری سے روک دے گی, اور ایسا ہی ہوا. تو آپ کی نمازیں, آپ کے نوافل, آپ کی حقیقی بندگی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر پہ اثرات نہ چھوڑے. تو آپ کا شوہر بھی بدلے گا, لیکن آپ کو قائم رہنا ہے, اور اس صورتحال میں آپ نے اپنا دامن نہیں چھوڑنا, اللہ سے تعلق کو نہیں کمزور پڑنے دینا. ایک دوسری صورت بھی, اگر جسٹ منٹ, کہ اگر وہ نہیں شوہر باز آ رہا اور آپ کو نیکی اور عبادت سے بھی روک رہا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا بھی مستقبل تاریک ہو رہا ہے, تو پھر اللہ نے, جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص نہیں چھوڑ رہا ان چیزوں کو, تو پھر خلا کا راستہ اللہ نے رکھا ہے. اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت تک میں جب سکون نہیں آتا تو پھر ایک آخری راستہ وہی رہ جاتا ہے, لیکن یہ آخری راستہ ہے. پہلے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے کہ وہ راہ راست پر آنے والا نہیں ہے, اور پھر میری اللہ سے تعلق میرا کمزور پڑا ہے. لیکن ایک بات بڑی پیاری اس میں آپ نے بھی فرمائی کہ حقیقت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے پردہ پوشی کرنے کے لیے ہماری بہنیں بھی کہیں کہیں ایسا کرتی ہیں کہ شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ نوافل کا اہتمام شروع کر دیتی ہیں, نیت بانی, اور آپ ذکر و اذکار کر رہی ہیں, تو ان کی بھی ذمہ داری ہے آپ پہلے اپنے گھریلو فرائض انجام دیجئے اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیے. فرض نمازیں تو اوقات میں ہی ظاہر ادا کی جائیں گی, لیکن اس کے علاوہ جو آپ نوافل یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں ان کے لیے ایسا وقت مقرر کیجئے جو بچوں کی اور شوہر کی ذمہ داریوں کے بعد آپ اس میں وقت نکال سکیں. تو جناب اس کے ساتھ ہی ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عنوان جناب آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ازدواجی رشتے کی اہمیت. اس تعلق سے بہت ہی پیاری گفتگو ہماری دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے آئی ہے, اور ہم ابھی تک تو بہنوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے شوہر کہیں کہیں ظلم کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں ہماری بہنوں پر, یعنی اپنی بیویوں پر. کہیں کہیں ہم اس کو ایسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہنیں بھی ہماری کوتاہی کر رہی ہوتی ہیں. اس پر بھی کلام کرتے ہیں. زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم بہت دیر سے بھائیوں کی حوالے سے شکوہ کر رہے ہیں, بہنوں کے بھی, ہماری جو بچیاں ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے, تو بعض کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیویاں بھی کوتاہی کر رہی ہوتی ہیں, گھر کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی ہوتی ہیں, شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں ادا کر رہی ہوتی ہیں, بچوں کے خاص طور پر جو خیال ہے جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طریقے سے گھر کا خیال نہیں رکھ رہی, بچوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا, ان کی دیکھ بھال ہے. بچے میلے کچیلے بعض گھروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, نہ ان کو دھلانا ہے, صفائی ستھرائی کا, گھر گندا پڑا ہوا ہے, شوہر گھر میں آ رہا ہے, obviously پریشان ہوگا, غصہ بھی ہوگا.
کیا آپ فرمائیں گے اس حوالے سے خواتین کے لیے؟ بالکل، دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی مرد یا عورت کی کسی کی فیور یا کسی کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. ہم تو ایک اصلاح کی نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں. جو غلط ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، تو جہاں کوتاہی ہے اس کو روکنا ہے. بالکل، کیونکہ شریعت ہمیں ایز اے ہیومن یا ایک مسلمان کی حیثیت سے احکامات دیتی ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھی مومن مرد اور مومن خواتین کے اجر و ثواب میں بھی، اور خدا نخواستہ غلط کام کرنے پر سزا میں بھی، تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ ہم کسی ایک کو تنقید کا نشانہ بنائیں. ہاں، کوتاہی جہاں ہے تو پھر یہ وہی ہو جاتا ہے کہ تربیت کیسی ہوئی ہے آپ کی، آپ کا اپنا کانشیس جس کو ہم کہتے ہیں نا تقویٰ، وہ کیا ہے. اگر وہ ہے تو وہ مرد میں ہے تو وہ اچھا شوہر ہوگا، بیوی میں ہے تو وہ اچھی بیوی ہوگی. دین اسلام میں جیسے ہم نے ابھی پہلے بات کی، اللہ نے اس رشتے کو بہت پیارا رشتہ قرار دیا، اپنی آیت یعنی نشانی قرار دیا. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں اور دیگر کئی جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی تو ہر چیز ہی قیمتی ہے، مگر اس میں جو سب سے بہترین متاع ہے، جو سب سے بہترین اس دنیا کا انعام ہے، وہ نیک بیوی ہے. اور نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر کی اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ مسکراتی ہے اس کو دیکھ کر. اچھا، یہ جو مسکرانا ہے نا، یہ ایسا نہیں بس یوں آپ نے اسمائل کر دیا، مطلب یہ کہ وہ اس کو پازیٹیو انرجی دیتی ہے، راحت دیتی ہے، ہر طرح سے خوشی حاصل ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی گھر کی ذمہ داریاں، تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو گھر کی ذمہ داری دی تو فرمایا تم گھر کی سردار ہو، یا ملکہ کا جو ٹائٹل دیا. تو ملکہ کے معنی رسپانسبلٹی. آج آپ دیکھیں شاہی نکال کر دیکھیے ذرا، شاہی خاندان ابھی بھی جو رائلز ہے برطانیہ میں، ان کی زندگی اتنی ٹف ہے کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک چیز اہم ہے. یہ مزے کی بات نہیں ہے کہ ہمیں بادشاہی مل گئی ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ ٹف جاب ہے. عورت کو ملکہ کہا گھر کی اور مرد کو باہر کی ذمہ داری دی. اب نیک بیویاں جو قرآن پاک میں بھی تعریف آتی ہے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالنے سنوارنے والی، بچوں کی اچھی تربیت اور دیکھ بھال کرنے والی، حتیٰ کہ گھر کے کام کاج کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ ایک چیز بھی گھر کی اٹھا کر اگر تم یہاں سے یہاں رکھتے ہو تمہیں کتنا اجر ملتا ہے. یعنی اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے. اور قریش کی خواتین کی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعریف کی تو فرمایا یہ قریش کی خواتین کی خصلت ہے کہ یہ بچوں سے شفقت کرنے والی اور ان کی بہترین دیکھ بھال کرنے والی ہے. تو پھر ایک خاتون، جیسے میں نے ابھی عرض کی نا کہ وہ مرد وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے مردانگی کس چیز میں تھی. خواتین اپنی جو ان کا جو ظرف تھا، جو ان کا وقار تھا، جو ان کے خاتون ہونے کا ان کا ایج تھا، وہ بھول گئی ہیں کہ ان میں کیا خوبی تھی. تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی ملکہ کا جو گندگی کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاتون گھر میں رہیں اور گھر کو سنواریں، سجائیں، بنائیں، صاف ستھرا رکھیں، اور بچوں کا ظاہری دیکھ بھال بھی، صفائی ستھرائی کی بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی تربیت کی بھی. یہ بہت زیادہ لازم ہے. اور یہ جو صفائی ستھرائی اور گھر کا انوائرمنٹ صاف ستھرا رکھنا، پھر وہی بات کہوں گی، یہ تو ایک مسلمان کا وصف ہے. بالکل مسلمان مومن جو ہے اللہ تعالیٰ طہارت کو، صفائی کو اور نفاست کو، نظافت کو پسند فرماتے ہیں، اور ایسے نصف ایمان ہے. اور ایسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صاف ستھرے گھر، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو. تو ایک مسلمان کی اور ایک انسان کی حیثیت سے ہی آپ کو صفائی کا خیال رکھنا، اور ایک خاتون کی تو یہ خوبی ہے. یعنی میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ایک عورت سے زیادہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس کا گھر صاف ستھرا ہو، سلیقہ اس میں زیادہ نظر آئے بنسبت ایک مرد کے. یہی تو گھرستی ہے. تو گھرستی یہی ہے. اور یہ بات بچپن سے سکھائی جائے گی خواتین کو اور بچیوں کو اور بچوں کو بھی، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ خواتین صفائی کرتی جاتی ہیں اور جو گھر کے مرد ہیں وہ میس کرتے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ بچپن سے سکھائی جانی چاہیے یہ بات نا. اب ہم اکثر یہ بچیوں کے حوالے سے بھی، والدین بھی ہماری یہ کوتاہی کرتے ہیں، ناز سے پالتے ہیں ظاہر بچیوں کو، بچیاں ہوتی ہیں اتنی پیاری ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ذمہ داری پڑے گی تو سب سیکھ لیں گی. تو یہ ذمہ داری گھر میں آپ محسوس کروائیے ان کو تاکہ آگے جا کر مشکل نہ پیش آئے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے جو دونوں فریقین ہیں ان دونوں ہی کی جو خوبیاں ہیں وہ لازم ہے، ظاہر سی بات ہے فریقین میں خوبیاں ہونی چاہیے. آپ اس حوالے سے دونوں کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ کلام فرمائیے.
شکریہ زینب. آپ دیکھیں تو ایک مسلمان کا بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ ایمان میں مضبوط ہو اور اعمال صالح کرنے والا ہو. تو ایک گھر تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے آپ کے ملک کا, آپ کی قوم کا, تو وہ جتنا بہترین بن سکتا ہے اس عمل صالح کی بنا پر, دینداری کی بنا پر, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر کو خوب مضبوط اور خوبصورت بنائے. تو نیکی اور عمل صالح یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, تو خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا دونوں کا کام ہے. دوسری جو چیز میں نے معاشرے میں دیکھی ہے, دونوں میں آرام طلبی پائی جاتی ہے. کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو تیار نہیں, نہ لڑکے نہ لڑکیاں. تو آپ کو ایک دفعہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. عیاشی, آرام طلبی, کاہلی, سستی آپ کے گھروں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. لڑکوں میں یہاں آ رہی ہے کہ وہ کمانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ محنت اور مشقت کے لیے تیار نہیں, وہ عورتوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. عورت اپنی بیسک ذمہ داریاں صحیح طریقے سے یا ادا نہیں کر پا رہی, اسے چونکہ پیسہ کمانے کے لیے یا تو باہر نکلنا پڑ رہا ہے, یا وہ اپنی جگہ وہ کہتی ہے کہ میں اس کمفرٹ سے کیوں باہر ہوں. تو ایک دونوں کو اپنی کاہلی سستی کو چھوڑنا پڑے گا. دونوں اپنے آپ کو مشقت کے عادی بنائیں, محنت کے عادی بنائیں, تاکہ ان کے بچوں میں اچھی خوبیاں آئیں, اچھی باتیں آئیں. اسے رزق حلال کما کر لانا ہے. شوہر اپنی ذمہ داری کو پہچانے, بیوی اپنی ذمہ داری کو پہچانے, یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں تو صبر اور شکر دونوں میں آنا چاہیے. ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں, اس کی تشہیر مت کریں. آپ دیکھیں تو اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرار دیا. لباس کیا کام کرتا ہے؟ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں, تنگ دستی آئے, خوشحالی آئے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے. ادنا گھٹیا لوگوں کی طرح کا ڈیل نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح ہاں جی, کوتاہی نہیں کرنی. پھر ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے. ایک دوسرے کو معاشرے میں عزت دینی ہے. شوہر بیوی کو عزت دے, بیوی شوہر کو عزت دے. تو اس لیے یہ ضروری ہے, کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ دوسرا بہت مکمل ہوگا. مکمل فقط ایک ہی ذات ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور کوئی شخص مکمل نہیں ہو سکتا. ہر ایک میں خامیاں ہیں. تو ان خامیوں کو قبول کرنا سیکھیں, یہ سوچتے ہوئے کہ مجھ میں بھی خامیاں ہیں. پھر ایک بڑا اہم وصف ہے, معاف کرنا سیکھیں. غلطیوں کو لے کے بیٹھے رہنا, اور تم نے فلاں دن میرے ساتھ یہ کیا تھا, اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گی اور سبق سکھاؤں گا. خدا کے لیے بچوں کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کریں. میں نے دیکھا ہے آدمی جس انداز سے چلاتے ہیں, بچے اسی انداز سے چیخ کر جواب دے رہے ہیں. عورت جس انداز سے چیخ و پکار کر رہی ہے, اسی انداز سے بچوں کا گلا پھاڑا جا رہا ہے. بچے اسی طرح سے ڈیل کریں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر کے اندر کچھ کہنا بھی ہے ایک دوسرے سے, تو آپ آرام سے اپنے بیڈ روم میں ایسے کہیے کہ بچوں کو پتہ نہ چلے. اور ویسے بھی ایک گھر کی فضا ہی خراب ہو جاتی ہے. تو معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو عزت دینی ہے, ایک دوسرے سے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا ہے. اب شوہر تھک ہار کے آ رہا ہے, بیوی کا کام ہے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرے. یہ نہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوا تو میرے سر میں درد تھا, میں بیمار تھی, میں نے سارا دن یہ کیا. خدا کے لیے پہچانے. صحابیاں ہیں, بیٹے فوت بھی ہو جاتے ہیں تو پہلے شوہر کو کھانا پیش کرتی ہیں, اس کے بعد آرام سے بتاتی ہیں کہ اللہ نے امانت دی تھی, لے لی. یہ ہے ہمارے اسلاف کا تو طریقہ. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے, غصے کو پی لینا ہے. یہ ایک بنیادی اوصاف ہے جو نیکی اور اعمال صالح سے خود بخود انسان کے وجود سے نکلتے ہیں. اپنی عادتوں کو بدلنا ہے, دوسرے کی خامیوں کے بجائے ہر روز اپنا احتساب کریں. آج میں نے دن بھر میں کتنی غلطیاں کی ہیں, اللہ بھی مجھے معاف کرے اور میں اس کو بہتر بناؤں. اور آپا سب سے ایک اہم نکتہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو دو لوگوں میں شخصی اختلاف ہوتا ہے, اب دو بہن بھائی بھی ایک جیسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں, والدین ایک جیسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی رویوں کا فرق ہوتا ہے, شخصی اختلاف ہوتا ہے. تو پھر دو لوگ جو الگ الگ ماحول سے آئے ہیں, ان میں ظاہر ہے ان کو ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. تو اسپیس دیجیے خاص طور پر, اور باقی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ درگزر کیجیے, معاف کیجیے. یہ راہ تو کٹھن ہے, یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہم خود اس کو سہل بنا سکتے ہیں, ہم اس کو آسان بنا سکتے ہیں. وقت بہت قلیل رہ گیا ہے. میں چاہوں گی ہماری بہنوں کو کوئی ایسا میسج جس پر عمل کریں ہماری بہنیں تو ان کی زندگی میں آسانیاں ہوں. 3 چیزیں ہیں, اگر ان پر عمل کر لیں, بہنیں خاص طور پر اور ہمارے بھائی بھی, یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف, پیشنس اور پیشنس. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ صبر ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. بہت اچھی بات. جی آپا. سراپا محبت بنے.
ہر ایک کے لیے محبت، اس خالق حقیقی سے محبت، حضور سے محبت کا تقاضا ہے. اپنے رشتوں کو پیار دیں. پیار سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے ہی نہیں. آپ جتنی محبت دیں گے، اگر اور بگڑ رہے ہیں اور محبت دیجیے. کیا بات. محبت ایٹ لاسٹ آپ کو وہ رزلٹ دے گی جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. بالکل صحیح. یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو ایک کی کیئر کریں، تو ظاہر ہے سامنے سے بھی آپ کو وہی رویہ ملے گا. تو اس طرح سے ایک پیار بھرا جملہ آئی لو یو اتنا اس کو ٹھنڈا اور میٹھا لگتا ہے. ایک دوسرے کو کہا کریں، دن میں ایک بار تو ضرور خوبصورت جملہ کہیں کہ اچھے لگ رہے ہو. اگر آپ محبت ہوگی تو آنکھوں میں بھی حسن آ جاتا ہے، دوسرے کی اچھائیاں نظر آتی ہیں. تو تعریف کریں ایک دوسرے کی. تھوڑا سا گھر کے لیے اپنے آپ کو مٹانا بھی پڑتا ہے. بالکل پڑھنا ہے، مٹانا ہی ہے تو تبھی پانا ہے. برداشت ہونا چاہیے. ہمارے بھائیوں میں بھی وہ فرمایا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو یہ بڑی پیاری بات. اور واقعی آپ جب اپنی ہستی کو ایک طرف رکھ کر دوسرے کے لیے جئیں گے تو ہم یقینی طور پر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں. امتیاز آپ تشریف لائیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. دل چاہتا ہے مزید کلام کریں لیکن ضامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس یہ لاسٹ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں اور سب سوال لازم ہیں. تو سب کچھ کرنا ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہماری مہمان شخصیات نے بھی بتایا. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح سے اپنے گھر کا ماحول بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.